أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 128 سے 131۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ میدان محشر میں اول و آخر تمام انسان و جن اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ میدان محشر کی پیشی میں سے اللہ رب العزت نے ایک چھوٹا سا منظر ہمارے سامنے رکھا ہے، اور وہ ہے ایسے انسانوں اور جنوں کا اکٹھے اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہونا، جو ایک دوسرے کے معاون و مددگار تھے، جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ برائی میں، برے کاموں کو پھیلانے میں، دنیا میں شرک اور جادو وغیرہ پھیلانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے تھے، اور وہ ایک دوسرے کے عابد و معبود بھی تھے۔ اللہ رب العزت ایسے جنوں اور ایسے انسانوں کی اپنی عدالت میں پیشی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کس طرح ان کی پیشی ہوگی اور کس طریقے سے یہ دنیا میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے، ایک دوسرے کے معاون و مددگار بنے رہے، اور آج میدان محشر میں کس طرح ان کی اللہ رب العزت سرزنش فرما رہے، کس طرح ان کو ڈانٹ ڈپٹ رہے ہیں، اور اس کے بعد کس طرح ان کو جہنم رسید کر رہے ہیں، جہنم کا فیصلہ سنا رہے ہیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَيَوْمَ، اور جس دن، یحشر،
وہ جمع کرے گا، ہم انہیں، وہ انہیں جمع کرے گا، جمیعا سب کو، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، جمع تو سب ہی انسان ہوں گے، سب ہی جن ہوں گے، لیکن سوال و جواب الگ الگ ہو رہے ہیں۔ اور بطور مثال انسانوں اور جنوں کے ایک دوسرے کے معاون و مددگار گروہ کا تذکرہ فرما دیا، یا معشر الجن، اللہ پاک ہم کلام ہوں گے، اللہ رب العزت میدان محشر میں ان سے مخاطب ہوں گے، یا اے معشر الجنی، جنوں کی جماعت، معشرن کہتے ہیں جماعت کو، گروہ کو، یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد، یقیناً، استکثرتم، تم نے بہت سو کو اپنا بنا لیا، قد استکثرتم، یقیناً تم نے بہت سو کو اپنا بنا لیا، من الانس، انسانوں میں سے، قد استکثرتم من الانس، بلا شبہ تم نے انسانوں، بہت سے انسانوں کو اپنا بنا لیا۔ استکثرتم کے اندر کثرت کے علاوہ الف سین تا، یہ 3 زائد حروف ہیں جن میں طلب اور کسی چیز کو حاصل کرنے کی تمنا پائی جاتی ہے، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں استکثرتم کہ بہت سو کو اپنا بنا لیا، من الانس، انسانوں میں سے، یا بعض نے ترجمہ کیا کہ انسانوں میں سے تم نے بہت سو سے فائدہ اٹھایا، تم نے بہت سے انسانوں سے فائدہ اٹھایا، اور وہ فائدہ کس طرح اٹھایا؟ اللہ اکبر، پہلے اگلا حصہ پڑھ لیجئے، وقال، اور کہیں گے، قالا فعل ماضی ہے لیکن چونکہ آخرت کے حالات و احوال بیان کیے جا رہے ہیں، اس لیے آخرت کے حالات و احوال بیان کرنے کے لیے بھی قرآن مجید میں ماضی کے صیغے استعمال کیے گئے، یقین پیدا کرنے کے لیے، گویا کہ یہ ایسی بات انسان کہیں گے نہیں، بلکہ یہ بات اتنی یقینی ہے کہ ایسا ہی ہوگا جیسے وہ انسان دنیا میں کہہ چکے ہیں، جیسے کہی گئی بات، گزری ہوئی بات میں تو کوئی شک نہیں ہوتا نا، تو یہ مستقبل کی، فیوچر کی بات بھی اتنی ہی یقینی ہے جیسے ماضی کا کوئی واقعہ یقینی ہوتا ہے، اس لیے ماضی کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اردو زبان میں ہم اس کا ترجمہ سمجھنے کے لیے مستقبل میں ہی کرتے ہیں۔ وقال، اور کہیں گے، اولیاء، دوست، مددگار، ہم ان کے، وقال اولیاؤہم، اور ان کے دوست کہیں گے، ہم سے مراد جن ہیں، یعنی جنوں کے دوست کہیں گے، من الانس، انسانوں میں سے، انسانوں میں سے ان جنوں کے دوست کہیں گے۔ ابھی تو بات ہوئی تھی جنات کی کہ اللہ پاک نے جنوں کو مخاطب کیا کہ تم نے بہت سے انسانوں کو اپنا بنا لیا تھا، ان کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا، ان کو گمراہ کر لیا تھا، اور جنوں سے مراد یہاں شیطان ہے، کیونکہ شیطان بھی جنوں میں سے تھا نا، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، تو جنوں سے مراد یہاں شیطان ہی ہیں، تو اس کے ساتھ ہی کیونکہ انسان بھی موجود ہوں گے، تو وہ اب بطور معذرت کے، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اپنا عذر بیان کرنے کے لیے کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، استمتع، فائدہ اٹھایا، بعضنا، ہمارے بعض نے، بعضن، بعض سے، ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، یعنی ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے، اے اللہ انہوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا اور ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ جیسے کوئی آدمی پکڑا جائے نا تو وہ اپنے ساتھی کو بھی ساتھ پکڑانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب اس برائی کے اندر
اس سازش کے اندر ہم دونوں ملوث سے، تو اب میں اکیلا کیوں پکڑا جاؤں، یہ بھی پکڑا جائے ساتھ۔ وہ خود کہہ دیں گے کہ ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا۔ اب یہ فائدہ کس طریقے سے ایک دوسرے سے اٹھاتے رہے؟ جنات تو اس طرح فائدہ اٹھاتے رہے، شیاطین تو اس طرح انسانوں سے فائدہ اٹھاتے رہے کہ پہلے نمبر پہ تو ان سے اپنی عبادت اور اطاعت کرواتے رہے۔ جس طرح قرآن مجید کے اندر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کیا کہا تھا؟ یا آباتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں۔ شیطان کی عبادت سے مراد کہ اس کی اطاعت کرنا، تو شیطان کی پیروی نہ کریں ان بتوں کی پوجا کر کے۔ تو ایک تو شیطانوں نے انسانوں سے یہ فائدہ اٹھایا، جنات نے، شیاطین نے، کہ انسانوں کو اپنی عبادت پہ لگا لیا، یعنی اپنی اطاعت پہ لگا لیا۔ اور انسان اگر کسی بت، کسی حجر، کسی شجر کی عبادت پوجا پاٹ بھی کرے نا، وہ بھی در حقیقت شیطان کی پوجا ہی ہے، کیونکہ شیطان کے کہنے پر انسان ایسا کرتا ہے۔ تو ایک تو شیطانوں کا یہ مقصد پورا ہوا نا، انہوں نے اللہ پاک سے مہلت لی ہوئی ہے کہ ہم انسانوں کو گمراہ کریں گے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے حملہ آور ہوں گے۔ تو ایک تو انہوں نے انسانوں سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے انسانوں کو استعمال کیا، بلکہ کئی انسانوں کو تو انہوں نے اپنے ٹاؤٹ اور رضاکار ایجنٹ بنایا ہوا، وہ ان کے مشن کو انسانی شکل میں دوسرے انسانوں تک پھیلا اور پہنچا رہے، اور ایک انسان دوسرے انسانوں کو بھی وہی تبلیغ کر رہا ہے جو شیطان اور جنات تبلیغ کر رہے ہیں، شرک کی، اللہ کی نافرمانی کی، اور جادو اور ٹونے اور یہ سارے کام۔ تو اسی طرح ان شیطانوں نے، ان جنات نے انسانوں کو جادو ٹونے پر بھی لگا دیا۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور لیکن سلیمان علیہ السلام نے تو کفر جادو نہیں کیا تھا، جیسا کہ بعض لوگوں نے ان پہ یہ بہتان لگایا، تو اللہ پاک نے اس کی وضاحت فرمائی کہ نہیں، انہوں نے یہ جادو والا کفر نہیں کیا تھا، بلکہ شیطانوں نے، جنات نے یہ کفر کیا تھا۔ اور وہ کرتے کیا تھے؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب یہ جادو ٹونے پہ بھی ان جنات اور شیاطین نے لوگوں کو لگایا ہوا ہے، اور اسی طرح لوگوں کے عقائد خراب کیے انہوں نے۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جی یہ ان سے ٹیبے لگوا لیں، یہ غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ تو یہ جو کاہن اور نجومی وغیرہ ہیں ان کے متعلق بھی آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ جو جنات ہیں نا، یہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اوپر جا کے تو فرشتوں سے آسمان کی خبروں میں سے کوئی خبر چرا کے لے آتے ہیں، جو وہ باتیں اللہ پاک کے احکامات کی امپلیمنٹیشن کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے، اب میں زمین پہ جاؤں گا تم یہ کام کرو گے، تو یہ باتیں وہ چرا کے وہاں سے لے آتے ہیں۔ ویسے تو شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتے ہیں گولی اور میزائل کی طرح، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وہ ایک آدھی کو بات سننے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے آزمائش کے لیے خود ہی یہ تھوڑا بہت ان کو سننے کی سمجھ لے اجازت دی ہوگی، اصل تو ہماری آزمائش ہے۔ اگر اللہ پاک چاہتے تو شیطان کو بھی اللہ پاک مہلت نہ دیتے کہ وہ ہمیں گمراہ کرتا، لیکن اللہ پاک نے یہ مہلت دے دی۔ اب وہ ایک آدھی بات سنتے ہیں، لا کے کاہنوں کو، نجومیوں کو بتاتے ہیں، بنگالی باوے، جو چاہو سو پوچھو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 100 جھوٹ اپنی طرف سے اس میں مکس کرتے ہیں، ایک آدھی بات جو اوپر سے آتی ہے 100 جھوٹ اپنی طرف سے مکس کرتے ہیں، ٹیبے ٹاوے تکے تیر تکے لگا کے، اور پھر وہ باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اب وہ جو ایک آدھی بات اوپر سے سچی آئی ہوتی ہے نا، وہ اگر کسی کے ہاتھ لگ گئی تو اس کی گڈی چڑھ جائے گی،
لوگوں نے کہنا جی کیا بات ہے جی، اس نے جو کہا ویسے ہی ہو گیا۔ حالانکہ انسان کو اللہ پاک نے قرآن عطا کیا، پیغمبر بھیجے ہیں جس میں بتا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، قل کہہ دیجیے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان میں جو کوئی بھی مخلوق ہے نا وہ غیب نہیں جانتی سوائے اللہ کے، یعنی اللہ پاک جانتے ہیں، باقی مخلوق میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اب یہ ساری باتیں تو بتائی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود شیطان نے انسانوں کو بہکا دیا، بہکانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ انسانوں نے ان کی مدد کی، ان کے مشن میں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو ٹھکرا دیتے، ان کے وسوسوں کو، ان کی سازشوں کو ٹھکرا دیتے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پہلے وقتوں میں لوگ جب کسی جنگل میں جاتے، کسی ریگستان میں جاتے، کسی ویران جگہ پہ جاتے، تو وہ جا کے وہاں کہتے کہ ہم اس علاقے کے بڑے جن سردار کی پناہ میں آتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الجن کے اندر بھی اس بات کی وضاحت ہے۔ وہ کہتے کہ اس علاقے کا جو بڑا جن ہے نا، ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے نقصان پہنچانا ہے کوئی، تو انہی کی پناہ میں آ جاؤ۔ تو اس طریقے سے بھی وہ خوش ہوتے ہوں گے کہ کیا بات ہے، ہمارا مشن، ہمارا مقصد پورا ہو رہا ہے، اور یہ ہمیں عزت اور اتنا مقام دے رہے ہیں، ہم سے یہ ڈر رہے ہیں، ہماری پناہ میں آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح کی اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ اب اسی طرح انسانوں نے بھی بعض جنوں سے فائدے اٹھائے۔ مثلا انسانوں نے ان جنوں سے وہ غیب کی خبریں جو وہ آسمان سے لے کے آئے تھے وہ حاصل کر کے اپنا غیب دانی کا، اپنا نجومی بنگالی بابے جو چاہو سو پوچھو، قسمت کا حال، غیب کی خبریں، یہ ٹیوے ٹاوے، یہ سارا کچھ جو کاروبار چل رہا ہے، تو یہ اسی طرح چل رہا ہے نا۔ ان جنات سے، شیاطین سے کوئی تھوڑی بہت مدد لے کے، کوئی تھوڑی بہت خبریں ان سے لے کے، باقی باتیں اپنی طرف سے ملا کے اور اپنا کاروبار چلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اسی طرح جادو ٹونے وغیرہ کے جو کام ہے نا، وہ بھی انسان نے ان سے سیکھے۔ گمراہ انسانوں نے یہ جادو ٹونے ان سے جو سیکھے، تو یہ بھی تو ان سے فائدہ ہی اٹھایا نا، ان سے سیکھ کے اپنا کاروبار چلایا۔ تو بہرحال یہ مختلف طریقے ہیں جس سے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا، ایک دوسرے سے دوستی کی، ایک دوسرے کی مدد کی، جس کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ وَبَلَغْنَا اور ہم پہنچ گئے، اجلنا اپنی اجل کو، اپنے اس وقت کو، الذی جو اجلتا تو نے مقرر کیا تھا، لنا ہمارے لیے۔ اجل کہتے ہیں نا وقت مقرر، موت کا وقت۔ وَبَلَغْنَا اور ہم پہنچ گئے، اجلنا اپنے اس وقت کو، الذی اجلتا وہ جو تو نے مقرر کیا تھا، لنا ہمارے لیے، یعنی موت کی طرف اشارہ ہے کہ ہم یہ ساری زندگی ہی یہ کاروبار چلاتے رہے، یہ ساری زندگی یہ سلسلہ چلاتے رہے ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارا کاروبار چلتا رہا ایک دوسرے کے بل بوتے پہ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ پہنچی۔ اور آج موت کے بعد تو نے ہمیں میدان محشر میں کھڑا کر لیا۔ قال، اللہ پاک تفصیلی ان کی گفتگو سننے کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے، النار آگ، مثواکم تمہارا ٹھکانہ ہے، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے، الا سوائے ما شاء اللہ جو اللہ چاہے۔ اور اللہ پاک جو فیصلہ فرما رہے ہیں ان کے جہنم میں جانے کا، یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انسانوں اور جنوں کا ایک دوسرے سے جو فائدہ اٹھانے والا سلسلہ تھا یہ غلط تھا، اس لیے تو اللہ پاک ان کو جہنم کا فیصلہ سنا رہے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ کہتے ہیں نا جی فلاں جنات سے بڑی مدد لیتا ہے،
اس نے جن کیلے ہوئے ہیں، جو چاہتا ہے ان سے کروا لیتا۔ ابھی مجھ سے چند دن پہلے بزرگ پوچھ رہے تھے کہ یہ جنوں کو کیلنا اور ان سے فائدہ اٹھانا اور ان سے پھر کام لینا، تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ ہاں تھوڑا بہت کام لیتے ہیں لوگ، لیکن وہ اتنا کو کام ہی دے سکتے ہیں اور لینے والے لے سکتے ہیں جتنا اللہ پاک چاہیں، اور وہ بھی ہماری آزمائش کے لیے۔ ورنہ ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر اللہ پاک نہ چاہیں۔ اس لیے انسان نماز پڑھے، قل پڑھے، صبح شام کے اذکار کرے، نماز کے بعد کے اذکار کرے، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، بستر جھاڑ کر بسم اللہ پڑھ کے سوئے، اور اپنے برتنوں کو کچن کے اندر خواتین خصوصاً اپنے برتنوں کو بسم اللہ پڑھ کے ان کو ڈانپیں رات کو، اور بسم اللہ پڑھ کے کچھ برتن جو ننگے پڑے ان کو الٹا کر دیں، جو خالی برتن ہیں جن میں کوئی سامان ہے ان کے اوپر کوئی پلیٹ برتن دے دیں، بسم اللہ پڑھ کے آگ بند کریں، چولہا بند کریں، لائٹیں بجلی بند کریں۔ تو یہ سارے کام ہم بسم اللہ پڑھ کے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے گا، اور ساتھ ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مجھے ایک دفعہ کسی دوست نے کہا، کوئی طبیعت خراب ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے یہ علاج کیا لیکن ٹھیک نہیں ہوا۔ مجھے کہنے لگے کہ کوئی کسی سے دم کروا کے دیکھ لیں، یا دم شم جو کرتے ہیں نا جنہوں نے بزنس کاروبار بنایا ہوا۔ تو میں نے انہیں ایک جواب دیا تھا، چلیں آپ بھی سماعت فرما لیں، اگر آپ کو پسند آئے تو آپ بھی یہ سوچ بنا سکتے ہیں اور کسی کو بھی یہ بتا سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں گناہ گار 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے بعد میں نماز کے بعد اذکار کی بھی ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتا ہوں، صبح شام کے اذکار کی بھی میں کوشش کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں الحمدللہ۔ تو میں نے کہا کہ اگر اتنا کچھ کر کے بھی مجھے دم نہیں ہوا تو پھر اس سے زیادہ جو دم ہے نا اس پر میرا بلیو نہیں ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ یہ سارے کام کریں، یہ فرائض ہیں جو اللہ پاک نے ہم پہ فرض کیے، تو فرض سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، سب سے مؤثر وظیفہ وہ فرائض ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک پہ توکل کریں، یقین کریں۔ اللہ اکبر، کسی غیر شرعی طریقے سے اپنا علاج کروانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتا دی ہیں، اذکار بتا دی ہیں، بھلا اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی دم ہو سکتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام بتا گئے کہ رات کو سوتے وقت تینوں کل پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونکو، چہرے سر پہ پھیرو، پورے جسم پہ پھیرو، پھر دوسری دفعہ اسی تینوں کل پڑھو، پھر یہی وظیفہ کرو، پھر تیسری دفعہ پڑھو، پھر پورے جسم پہ ہاتھ پھیرو۔ اب اس سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ صبح شام کے اذکار میں بھی 3 دفعہ یہ صورتیں پڑھنی ہیں، ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، یقین بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا کہ میرا رب اگر نہیں چاہے گا تو میرا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز کے دوران ایک شیطان حملہ آور ہوا، ایک جن شیطان آپ کے اوپر نماز کی حالت میں حملہ آور ہوا۔ ممکن ہے وہ انسانی شکل میں ہو، حدیث کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اس کو گرفتار کر لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا اسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی تو چاہا کہ میں اس کو پکڑ کر مسجد نبوی کے ستون سے رسیوں کے ساتھ باندھ دوں، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ وہ دعا کیا ہے؟ سورہ صاد کے اندر، سورہ صاد ورس نمبر 34 سے 40 کے درمیان یہ ساری بات موجود ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام کی دعا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ خاص توفیق عطا فرمائی تھی نا کہ وہ جنات کے اوپر بھی ان کا کنٹرول تھا اور جنات سے بھی وہ کام لیتے تھے۔
پرندوں کی بولیاں۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا مجھے یاد آ گئی، اور وہ دعا کیا ہے؟ رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، وَحَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور اے اللہ میرے بعد جو بادشاہت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے کسی اور کو عطا نہ کرنا۔ جو بادشاہت، جو جنوں پر کنٹرول، جو پرندوں پر کنٹرول، ہواؤں پر کنٹرول، یا اللہ یہ جو بادشاہت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے یہ میرے بعد کسی اور کو عطا نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے یہ دعا کی تھی تو اس وجہ سے جن کو قابو کرنے سے میں رک گیا کہ نہیں، یہ کام سلیمان علیہ السلام کو جچتا تھا تو انہوں نے یہ دعا کی تھی، لہٰذا میں نے جن کو کنٹرول نہیں کرنا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنات کو کنٹرول کرنا اور ان کو باندھنا، چاہے رسیوں سے ہو چاہے کسی اور طریقے سے ہو، ان کو کیلنا، ان کو باندھنا اور پھر ان سے کام لینا، بہرحال اس کو انہوں نے پسند نہیں کیا نبی علیہ السلام نے، اور یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا کے سبب سے۔ جو شخص ان شیطانوں کے پیچھے چل پڑتا ہے نا، جنات اور شیاطین کے، جادو ٹونوں کے، تو پھر اللہ پاک بھی اس کی رسی دراز کر دیتے ہیں، اور اللہ پاک بھی پھر ان شیطانوں کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ اگر انسان خود ان سے بچتا رہے ان کاموں سے تو اللہ پاک بھی اس کو بچا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ زخرف کے اندر اللہ پاک نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، فرمایا وَمَن یعش عن ذکر الرحمن، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، تو فرمایا کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ نقیض لہ الشیطان فہو لہ قرین، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں شیطان، جو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی رہتا ہے۔ ایک شیطان تو ہر انسان کے ساتھ ہے، ایک جن تو ہر انسان کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے جو اس کو برائی کی تلقین کرتا رہتا ہے، برائی پہ بھاگتا رہتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا، لیکن میرے رب نے مجھے اس کے اوپر ایسا کنٹرول دے دیا ہے، وہ اس طرح مجھے اس سے بچا لیا ہے اللہ پاک نے اس کے شر سے، کہ میرا جو شیطان تھا نا وہ مسلمان ہو چکا، اب وہ مجھے کچھ نہیں کہتا۔ ہمیں بھی اپنے اپنے جنوں اور شیطانوں کو جو ہمارے ساتھ ہیں نا ان کو مسلمان کرنا پڑے گا تاکہ ہم ان کے شر سے بچ سکیں، اپنے نفس کو مسلمان کرنا پڑے گا۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب حکیم، کمال حکمت والا ہے، علیم، سب کچھ جاننے والا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نولی، ہم دوست بنا دیتے ہیں، بعض الظالمین، بعض ظالموں کو۔ بعض نے یہاں نولی کا معنی ہم مسلط کر دیتے ہیں، یعنی حاکم، حکمران مقرر کر دینا، یہ بھی کیا ہے، لیکن چونکہ اوپر دوستی کا تذکرہ چل رہا تھا اس لحاظ سے اس کا معنی دوستی والا ہی زیادہ موزوں ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نولی، ہم دوست بنا دیتے ہیں بعض ظالموں کو، بعضاً، بعض کا، ایک ظالم کو دوسرے کا، دوسرے ظالم کو تیسرے کا، ان کو آپس میں ظالموں کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیتے ہیں۔ جیسی انسان کی سوچ ہوتی ہے نا ویسے ہی پھر ہم اس کے اوپر دوست مسلط کرتے چلے جاتے ہیں۔ بیما، بازر بھی اس وجہ سے، ما، جو کانو تھے وہ، یکسبون، کمایا کرتے، کیا کرتے، جو اعمال کی کمائی وہ کیا کرتے تھے نا، اس کی وجہ سے پھر ہم ظالموں کو ظالموں پر مسلط کر دیتے ہیں، یا ظالموں کو ظالموں کا دوست بنا دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں یہ دوست تھے تو آج جہنم کے اندر بھی ہم ان کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیں گے، جہنم کے اندر بھی یہ عذاب اکٹھے ہی اللہ کا عذاب جو ہے اس کو سہیں گے، اور اس کو، یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، والانس، اور انسانوں کی جماعت،
اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، علم کیا نہ یاتی آئے کم تمہارے پاس رسول رسول منکم تم میں سے ہی، رسول انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں نا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنوں میں سے الگ رسول آئے تھے، انسانوں میں سے الگ آئے، بلکہ یہ دونوں کو اکٹھا چونکہ خطاب ہے، تو دونوں میں سے چونکہ انسانوں میں سے رسول آئے تھے، وہی جنوں تک بھی اپنا پیغام پہنچاتے تھے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر کئی ایک مقامات پہ یہ اشارہ موجود ہے، نہ کوئی عورت نبی رسول آئی ہے، نہ کوئی جن نبی رسول آیا، نہ کوئی فرشتہ نبی رسول آیا۔ اللہ پاک نے انسان اور مرد کو ہی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا۔ جیسے اللہ پاک نے غالباً سورہ یوسف کے اندر فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے تھے نا، وہ مرد ہی ہوتے تھے، وہ مرد ہوتے تھے اور ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ تو اس سے مراد منکم سے مراد انسانوں میں سے ہیں، نہ کہ جنوں میں سے۔ الم یأتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے؟ یقصون، جو پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، جو بیان کرتے ہوں۔ قصہ یقصو کا معنی ہوتا ہے کوئی قصہ، کوئی واقعہ بیان کرنا۔ یقصون، وہ بیان کرتے ہوں، علیکم تم پر، آیاتی میری آیات، وینذرون، اور وہ ڈراتے ہوں، کم تمہیں، لقاء ملاقات سے، یومکم تمہارے دن کی، ھذا اس، لقاء یومکم ھذا تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ کیا تمہارے پاس کوئی ایسے رسول نہیں آئے جو میرے آیات تمہیں پڑھ کر سناتے ہوں اور تمہیں تمہارے اس دن کی میرے ساتھ جو ملاقات ہے اس سے ڈراتے ہوں کہ اس کی تیاری کر لو بھائی، قیامت کا دن آنے والا ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، عدالت لگے گی۔ کسی نے بتایا نہیں تھا پہلے، کسی نے ڈرایا نہیں تھا۔ قالوا، وہ کہیں گے، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا، اپنے آپ پر، یعنی اپنے خلاف۔ وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم جرم تسلیم کرتے ہیں، مطلب یہی ہوگا کہ ہاں آئے تھے لیکن ہم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور بس ہم دنیا کے دھوکے کے اندر پڑے رہے، نفس کی پوجا کرتے رہے، شیطان کی پوجا پاٹ کرتے رہے، جنات نجومیوں کہانوں کے پیچھے چلتے رہے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے کہ ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں، وغرت، اور دھوکہ دیا ہم انہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے، وشہدوا، اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنے آپ پر یا اپنے خلاف، انہم، کہ بلا شبہ وہ، کانو تھے، کافرین، انکار کرنے والے، کافر۔ ذالک، یہ جو پیغمبر ہم نے بھیجے تھے نا، ان سے پوچھا نا پیغمبر آئے تھے کہ نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ذالک، یہ پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ اس لیے تھا، علم، کہ نہ یا نہیں، یکن ہے، علم یکن، کہ نہیں ہے، ربک، آپ کا رب، تیرا رب، ذالک علم یکن ربک، نبی رسول اس لیے بھیجے، یہ اس لیے کہ تیرا رب کبھی نہیں، کبھی نہیں، یعنی ایسا کبھی نہیں، کیا، مہلکا، ہلاک کرنے والا، مہلک، ہلاک کرنے والا، مہلک اردو میں بھی عام استعمال ہوتا، مہلک القری، بستیوں کو ہلاک کرنے والا، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، یہ اس لیے کہ تیرا رب کبھی بستیوں کو ان کے کسی ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں، وَأَهْلُهَا، وہ جب کہ اہلُہا، اس کے رہنے والے، غافلون، بے خبر ہو۔ یہ اس پالیسی کی وجہ سے ہے نبیوں اور رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ، کہ تیرے رب کا کبھی بھی یہ قانون نہیں رہا کہ وہ کسی بستی والے کو ڈرانے والے، بتانے والے، سمجھانے والے بھیجے ہی نہ، اور اس کے بغیر ہی غفلت کے اندر ہی ان کو ہلاک کر دے۔ تیرے رب کا یہ کبھی قانون نہیں رہا، اس لیے اس نے پہلے نبیوں کو، رسولوں کو، داعیان کو، مبلغین کو بھیجا، وہ لوگوں کو ڈراتے رہے، بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن پھر بھی جن کی قسمت میں
سمجھنا نہیں تھا اور انہیں نہ سمجھا، اور آج وہ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ ہمیں دنیا کی زندگی کے اندر شیطانوں اور جنوں کے معاون و مددگار بننے سے محفوظ فرمائے، ان کی سازشوں، ان کی شرارتوں، ان کے وسوسوں سے، ان کی عبادت، ان کی اطاعت سے اللہ ہمیں بچائے، اور کل قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔